صوبائی دارالحکومت لاہور میں اکتوبر اور خصوصاً نومبر کے دوران AQI اس حد تک بڑھ گیا کہ عالمی میڈیا نے بھی اس کو ہائی لائٹ کیا اور شہر کے اسپتال آلودگی سے ہونے والی سانس اور گلے کی بیماریوں سے بھر گئے۔ ایئر کے اندر صرف ایک کمپاؤنڈ نہیں ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو ایک بیماری ہو، سانس کا تو مسئلہ ہوتا ہے، الرجیز کا بھی ہوتا ہے، بٹ اس کے علاوہ جو بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جو ہمیں نظر بھی نہیں آتی، بٹ اس کا سمٹمز جو ہے ہمیں لانگ ٹرم میں آتا ہے، اور یہ سمٹمز پوسٹ کووڈ زیادہ ہو گیا ہے۔ کہنے کو تو اسموگ کا یہ مسئلہ سال بھر میں انہی 1-2 ماہ کا ہے، مگر لاہور کے صنعتی علاقوں کے سائے میں رہنے والوں کے لیے یہ اسموگ اور اس سے پیدا ہونے والی بیماریاں سال بھر کی کہانی ہے۔ آپ کا علاقہ جب ایڈجسٹنٹ ہوتا ہے کسی بھی فیکٹری کا، آپ بہت پرون ہوتے ہوں۔ جو ایلیٹ طبقہ ہے ان کے اوپر جو ہے وہ کرائسس اس لیول پہ نہیں آتی جس لیول پہ اس ورکنگ کلاس لوگوں پہ افیکٹ ہوتا ہے۔ یہ جو 2 مہینے ان کو لگتا ہے کہ اسموگ آئے، اسموگ تو سال 12 مہینے رہتی ہے۔ اس 2 مہینے میں اس لیے ہوتا ہے کیونکہ گیسز کا سارا ایمیشنز کا اور جو پریسیپیٹیشنز ہوتی ہے وہ نیچے آ جاتی ہے، اور ہم ایک طرح سے اپنے ہی کیے ہوئے پولوشن میں جو ہے بند ہو جاتے ہیں۔ قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ کے پہلو میں اور فیروز پور روڈ کے کنارے واقع چنگی امر سدو لاہور کا ایک مشہور علاقہ ہے جہاں کی زیادہ تر آبادی مزدور پیشہ یعنی بلو کالر طبقے سے تعلق رکھتی ہے اور قریبی ٹیکسٹائل فیکٹریوں اور علاقے میں لکڑی اور دھات کے کارخانوں سے وابستہ ہے۔ بٹ کیونکہ یہ علاقہ بالکل ہی قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ کے نزدیک لگتا ہے، تو ایک تو ایئر پولوشن اس کی وجہ سے کاز ہوتے ہیں، انڈسٹریز کی وجہ سے، ایک تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہے، اور اوپر سے وہاں پہ جو ٹریفک ہوتی ہے وہاں پہ اس کی وجہ سے بھی جو ہے نا وہ سارا جو اس کا امپیکٹ ہے اس علاقے میں بہت زیادہ ہے۔ دوسری جو ایک اور چیز وہ یہ ہے کہ اس علاقے میں جو نالے کا پانی ہے وہ کافی زیادہ گندا ہے، تو ایئر پولوشن، واٹر پولوشن سارے مکس ہو کے یہاں کے ریزیڈنٹس کے لیے جو ہے بہت ہی خطرہ ہے۔ چنگی کی رہائشی عذرا پروین ایک سماجی کارکن ہے۔ اپنے علاقے کی بہبود اور اس کے مسائل کا حل ان کی زندگی کا مشن رہا ہے، لیکن برسوں کی مسلسل کوششوں کے بعد بھی یہاں کی صورتحال میں آج تک کوئی خاطر خواہ تبدیلی نہیں آئی۔ ہر چیز کی یہاں پہ کوئی سہولت نہیں ہے۔ یہاں یہ کچرا پھینکنے والی جگہ تو نہیں ہے، یہ کچرا جو یہ آپ دیکھ رہی ہیں اتنی اس میں بیماریاں ہیں نا، یہ آلودگی کی وجہ سے سانس اتنا خراب ہو رہا ہے، اتنا، اور گلے میں خارش ہوتی ہے، سانس رک رک کے آتا ہے، بچے بیمار سا کے مریض بن رہے ہیں۔ میری پوتیاں جو ہر وقت ہی بیمار رہتی ہیں۔ استما کا پریویلنس بہت زیادہ ہے، اسپیشلی بچے جو نیو بورن ہیں اسے لے کے 7 ایئرس تک کے لوگ جو بچے ہیں وہ سارے اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں۔ ان میں چیسٹ کنجیشن، نیمونیا، برونکائٹس، اس طرح کی جو بیماریاں ہیں وہ بہت زیادہ ہائیلی جو ہے کامن ہے۔ کسی ٹائم دانے بھی نکل آتے ہیں، کسی ٹائم ایسا تو خارش ہونے لگ جاتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے دانے نکلے ہوئے، پہلے وائٹ، اس کے بعد بلیک ہو جاتے ہیں۔ خواتین کے اندر جو ہے اسکن کنڈیشنز، ایکنیز اور جو ہے سارے انیمیا، یہ ساری چیزیں بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ بٹ ایئر پولوشن کا ایک اور ایفیکٹ بھی ہے کہ چونکہ مسجدوں میں بچے بہت زیادہ اس طرح کے جن کو ہارٹ کنڈیشنز ہو رہے ہیں، تو کورونری ڈیزیزز کا بھی پریویلنس بہت زیادہ ہے۔ دوسرا جو جیاڈرٹک پیشنٹس ہے یعنی جو بزرگ ہیں، ان میں یہ ہے کہ ان کی جو COPD ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے، یعنی سانس کا مسئلہ۔ ایک تو پہلے مہنگائی اتنی ہے، اب جو ہے نا مہینے کا خرچہ 15-20 ہزار کے قریب یہ ایکسٹرا خرچہ ہو رہا ہے۔ ایک ہی ہاسپٹل وہاں پہ لگتا ہے جنرل ہاسپٹل، اب جنرل ہاسپٹل میں ڈاکٹرز کم ہے، سٹاف کم ہے، بیڈز کم ہے، پیشنٹ زیادہ ہے۔ اب وہ پیشنٹس کو منیمائز کرنے کے لیے ٹریٹمنٹ اس طرح سے نہیں ہوتی ہے جس طرح سے ہونی چاہیے، تو اس کے بعد اب ایک خاص پاپولیشن کے لیے، ورکنگ کلاس لوگوں کے لیے ہیلتھ کیئر افورڈ کرنا پرائیویٹ سیکٹرز میں مشکل ہے۔ ہوا یہاں پہ کبھی بھی صاف نہیں ہے، ہوا کبھی بھی آ جائے، اسموک تو آج آ رہی ہے نا، اسموک کے بعد آ جائے۔ پہلے بھی ہوتا ہے ایسے ہی کہ گلے خراب، کھانسیاں، چلو آتے ہوں تھوڑے دن ہو گیا آلودگی ہے تو پورا سال ہی ایسے ہوتا ہے۔ ہاں بالکل ایسے ہی ہے جی، یہ پورے سال میں ہی ایسے ہوتا رہتا ہے۔ یہ تو مسئلہ مجبوری ہے ہماری یہاں رہنے کے لیے، یہ آلودگی بھی ہے، سب کچھ برداشت کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، ہیلتھ کیئر، کلائمیٹ کرائسس، ہیلتھ کرائسس، یہ سارا کچھ آپس میں پیرلل چل رہی ہوتی ہے، بٹ ہم اتنے اس کو بلائنڈ آئی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں پیرلل ہے اور وی ہیو ٹو کاؤنٹر ون ٹو کاؤنٹر دی ادر ون۔ تو دس از آئی تھنک ویری امپورٹنٹ کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ چنگی کے لوگوں کو نہ صرف صحت نہیں مل رہا ہے، بٹ ان کو نہ صاف پانی مل رہا ہے، نہ صاف ہوا مل رہی ہے، تو ایک طرح سے آپ لوگوں کو ان کے گھروں میں ہی مار رہے ہو۔ جو ایمیشنز کاز کر رہے ہیں وہ تو اپنے گھر پہ ہر بیڈ روم میں الگ الگ ایئر پیوریفائر لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے جو نیچرل ہوا ہے وہ بھی زہر ہے۔ گھر تو اور نئے تو خرید نہیں سکتے، جو پرانے ہیں وہ نہیں میں رہ رہے ہیں،
लेकिन हुकूमत तो ऐसा नहीं ना करती, कोई प्रॉब्लम मसला को हल करे। इस अमर में बहरहाल म्यूनिसिपल इदारों की लापरवाही और हुकूमत की गैर अमली को कतई नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सर्दी के चंद महीनों में जाहिर होने वाली स्मॉग से पैदा होने वाली हंगामी सूरत हाल और अफरा तफरी में लिए जाने वाले इमरजेंसी इकदाम वाले सिलसिले से हर साल गुजरने से क्या ये बेहतर नहीं कि आलूदगी को जड़ से खत्म करने और फिजा को साल भर साफ रखने पे गौर किया जाए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, स्टेट ऑफ पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल है अपने सिटीजन्स को हेल्थ केयर प्रोवाइड करना, और जिस तरह से हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट है कि हम आपकी जान माल की हिफाजत करेंगे, तो जान माल में सेहत भी आता है। बट आप ये चीज़ समझ लें कि ये कितना इम्पोर्टेंट है कि ये चीज़ आपको हुकूमत ने देना है। आपने इकट्ठे होके गवर्नमेंट से ये चीज़ें डिमांड करनी है, जो कि आपका राइट है।